أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 261 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور تیسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے جو آج شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ رکوع تقریباً پورا اور پھر اس سے آگے آیات مقدسہ بھی خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال و دولت سے نوازا ہے ان کے مال میں فقراء، مساکین، غرباء اور سائلین کا حق رکھا ہے کہ اللہ نے انہیں مال و دولت دیا ہے وہ خرچ کریں، لیکن خرچ کرنے کے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں. اجر بھی بیان کیا گیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ خرچ کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور خرچ کرنے کی کچھ کیفیات ہیں جس کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کو ایک دانہ بونے اور پھر اس سے 100 دانے نکلنے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا ہو اور اس ایک دانے سے پودا نکلا، اس پودے پر 7 خوشے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خوشے میں 100 دانہ عطا فرمایا، تو ایک کے بدلے میں اللہ کریم نے 700 عطا فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس میں انسان کی خلوص کی ضرورت ہے، اس میں دیگر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. فرمایا مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون اموالہم، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اچھا، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد صرف جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ صرف جہاد والا راستہ ہے، نہیں. یہ فقراء، مساکین، ان کی مدد کرنا یہ اللہ کا راستہ ہی ہے. کسی ضرورت مند کی مدد کرنا یہ اللہ کا راستہ ہے. اور بلکہ تو ہمارے فقہاء نے احادیث کی روشنی میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اپنے اہل خانہ کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ کریم اس پر بھی صدقہ عطا فرماتا ہے اور صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. صحیح حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے کہ اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلانا، ان کے مالی معاملات کو دیکھنا، اللہ کریم اس پر بھی صدقہ کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کمثل حبہ، جیسے کہ ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، وہ ایک دانہ جو زمین میں بویا گیا ہے اس نے اگا دیے ہیں 7 سنابل، 7 خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہے. ایک دانہ بویا، 7 خوشے نکلے، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہوا، تو یعنی 700 دانے ہو گئے. فرمایا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گنتی پوری کر کے تمہیں نہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو یہاں تک کی بس ملے گا، نہیں. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، مزید برکتیں اس میں عطا فرما دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اس کے خزانوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے.
وہ وسیع خزانوں والا ہے، اس لیے 700 تک کی تعداد کو بیان کرنا یہ اس کی رحمت کو محدود کرنا، یعنی صرف اللہ ہی 700 دے گا، اس سے زیادہ نہیں دے گا، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر اس کے دینے کی بھی کوئی حد نہیں ہے، پھر وہ دیتا ہے تو پھر غیر محدود دیتا ہے، پھر وہ اپنی رحمتوں اور وسعتوں اور برکتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو چیز ملحوظ خاطر رکھنے والی ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کریم زیادہ عطا فرمائے؟ اب قرآن مجید میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کا اجر اللہ 10 نیکیوں کے بدلے میں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیوں کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور یہاں پر 700 اور پھر اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی بھی مختلف کیفیات ہیں۔ دیکھیے، اس کا تعلق ظاہری حالات کے ساتھ بھی ہے، کیفیات کے ساتھ بھی ہے، اور انسان کے اپنی نیت کے ساتھ بھی ہے۔ ایک انسان ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اور وہ کسی ضرورت مند کو 10 روپے دے دیتا ہے، 100 روپے دے دیتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، لیکن وہ اجر نارمل اجر ملے گا۔ اور ایک شخص ہے جو بیچارہ کماتا ہی 300-400 روپیہ ہے، اور وہ اس میں سے 100 روپیہ 200 روپیہ نکال کے کسی غریب اور مسکین کو دے دیتا ہے، تو اس پر اس کو یقیناً زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بوجھ محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو تکلیف محسوس کر رہا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو اس کو اس کے حساب سے اجر ملے گا۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دل کو تنگ نہیں کرتا، تو اللہ کریم اس کا اجر اور اس کا ثواب اسی کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس میں اور کیفیات بھی، حالات بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلا آج کے دور میں سیلاب زدگان کی صورتحال ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ کسی آدمی کو 100 روپیہ 200 400 دے دیتا ہے، اور ایک آدمی اپنی اماؤنٹ میں سے نکال کے اور وہاں کسی سے رابطہ کر کے خود وہاں جا کر ضرورت مند کو دیکھ کر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے خرچ کرنے میں، یقیناً اس کا اجر دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ کیفیات ہے اجر کو زیادہ کرنے کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمیں بات سوچنی ہے وہ یہ کہ ہم نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کسی پر کوئی احسان نہیں جتلانا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اپنی نیک کمائی میں سے فقراء اور مساکین کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً اس پر اللہ بہت اجر عطا فرمائے گا۔ اس اگلی آیت میں اس کا ذکر بھی فرمایا جا رہا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، اور پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے بعد نہیں کرتے، منن احسان جتلانا، ولا اذن اور تکلیف دینا، یعنی جو انہوں نے خرچ کیا، خرچ کرنے کے بعد نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، کسی پر خرچ کرتا ہے تو وہ بتلاتا رہتا ہے کہ میں نے دیکھو فلاں وقت تم پر خرچ کیا تھا، فلاں وقت دیکھو میں نے تمہاری ضرورت کو پورا کیا تھا، تو احسان جتلاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اذیت بھی دیتے ہیں لوگ، کسی کی ضرورت کو پورا کیا، مسکین اور غریب کو دیا، تو اس پر احسان جتلانے کے ساتھ ساتھ اذیت بھی دی، اس کو باتیں بھی سنائیں اور اس کے ساتھ مس بہیو بھی کیا۔ اور آج کے دور میں ایک اور مصیبت ہے کہ پیسے بھی دیتے ہیں اور تصویریں بھی ساتھ کھنچواتے ہیں، اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بڑے امیر اور خرچ کرنے والے ہیں اور یہ غریب لوگ ہیں۔ تو آپ نے ان کے جو ایگو تھی یا ان کا ایک جو پردہ تھا اس کو آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ آپ دیں لیکن آپ کسی کی پردہ دری نہ کریں، آپ عزت نفس کا خیال رکھیں۔ ہم جو بھی کسی کو دیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تصویریں کھنچوا کے فیس بک پہ ڈالیں، سوشل میڈیا پہ ڈالیں۔ ہاں، آپ ترغیب کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں
کہ میں نے اللہ کے راستے میں یہ خرچ کیا، تاکہ آپ کو دیکھ کے اچھی نیت کے ساتھ آپ کو دیکھ کے لوگ بھی اس طرف خرچ کرنے کی طرف آئیں جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن جن کو آپ دے رہے ہیں ان کو آپ پردہ راز میں رکھیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تاکہ وہ بیچارے جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ نے مدد کی ہے، اب وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ سوشل میڈیا پر شیئر ہوتی رہے گی، گردش کرتی رہے گی اور ان کی عزتیں مرتی رہیں گی، اور وہ بیچارے روز جو ہے وہ اس خیرات اور اس صدقات کو لینے کی بدولت جو ہے وہ پریشان ہوتے رہیں گے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اذیت ہے جس کا قرآن نے منع کیا ہے کہ خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم ان کو ان کا اجر پورے کا پورا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کی بارگاہ میں، جنہوں نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، تکلیف بھی نہ دی اور کسی کو احسان بھی نہ جتلایا، اللہ کریم پھر ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر ان کا پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور پھر وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں پر نہ کوئی جہنم کا ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ دکھ اور تکلیف میں ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے خرچ کیا اس پر غمزدہ نہیں ہوں گے کہ ہم جو خرچ کر کے آئے ہیں پتہ نہیں وہ ہمیں اس کا اجر اور ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہیں، وہ غمزدہ نہ ہوں، ان کو اللہ پورا اجر عطا فرمائے گا، بلکہ ان کے خرچ سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کریم اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جو چیز ملحوظ خاطر رکھنے والی ہے وہ یہ کہ خرچ کرنے کے آداب کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔